نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز محترم سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس بیان میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تمام حاجات اور ضروریات کو اللہ کی ذات عالی سے پورا کروانے کا عمل، اور یہ عمل ہے جمعۃ المبارک کے دن کا۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنے ضروریات کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی ضروریات ان کی کاروباری ہیں، کوئی گھریلو ہیں، کوئی باہر کی ہیں، کوئی دنیاوی مسائل ہیں، کوئی دینی مسائل ہیں۔ آپ کسی بھی قسم کے مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، پریشانی میں جکڑے ہوئے ہیں، دن بدن آپ کے مسائل بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ آپ مادی اسباب بروئے کار لانے کے باوجود پریشان ہیں، یعنی آپ تعلقات بھی استعمال کرتے ہیں، پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کسی قسم کے سکون حاصل کرنے میں ہر طرح سے ناکام رہتے ہیں۔ تو جو عمل آج ہم آپ کو بتائیں گے، یا اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر طرح سے دلی سکون بھی مہیا ہوگا، اور آپ کی جو بھی دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی، کاروباری، گھریلو، باہر کی کسی قسم کی جو بھی حاجت ہوگی، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے وہ ضرور پوری بھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، یعنی 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا، اور درود شریف کی وجہ سے آپ کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ بہت سارے ایسے انسان، ایسے بندے ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم انہیں درود شریف کا کہتے ہیں۔ جو بھی انسان ریگولر درود پاک کو اپنی معمول زندگی بنا لیتا ہے، پھر کوئی بھی پریشانی اس کے لیے بہت بڑی نہیں ہوتی، بلکہ 2-4 دنوں کے بعد اس کی پریشانی بالکل خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ کے نبی کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا نبی اپنے روضے میں بیٹھ کر اس بندے کو یاد کر رہا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی پر درود السلام کے تحفے بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نماز کا اہتمام کریں اور اللہ کے قرآن کا اہتمام کریں۔ جو بندہ رب کا قرآن پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تو نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور جناب درود پاک کا اہتمام کریں۔ تو وظیفہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ کسی قسم کی کسی بھی حاجت میں الجھے ہوئے ہیں تو جمعے کے دن کسی بھی وقت، دن کو یا جمعے کی رات کو، آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی آپ نے پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف اور صرف 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 41 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد کسی قسم کا آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میرا اللہ میرا یہ مسئلہ مسائل حل کر دے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ کی ذات عالی سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اس ایک چھوٹے سے عمل سے، ایک دن کے عمل سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی آپ کی فوراً انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کیا ہوا ہو، آپ باوضو ہوں، کپڑوں کو خوشبو لگا کر عمل سے پہلے تھوڑا بہت آپ صدقہ نکال لیا کریں، اور صدقہ نکالنے سے عمل کی پاور ڈبل ہو جاتی ہے۔ جب عمل کی تاثیر، عمل کی طاقت، جب عمل کی پاور جب ڈبل ہو جاتی ہے تو عمل بہت جلدی اثر انداز ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الصدقۃ رد البلاء وفی روایت اخری الصدقۃ دفع البلاء، یعنی صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ جو بھی بندہ صدقہ نکال کر عمل شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل کے موکلات پر لازم کر دیتا ہے اس بندے کا کام کرنا۔
تو لہذا ان شرائط کو مد نظر رکھ کر آپ جمعے والے دن یہ عمل کریں یا رات کو کریں، انشاءاللہ العزیز میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ رہے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔